بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج گرما گرم موضوع کے ساتھ۔ بہت ساری برائیاں ہمارے ملک میں، جیسے کہتے ہیں کہ جو پتھر اٹھاؤ کیڑا نکلتا ہے، ایسے غلاظت گندگی، لیکن اس میں سب سے بڑی غلاظت، سب سے بڑی گندگی جرنلسٹ، صحافی، سو کالڈ صحافی، وہ ہے نہیں لیکن وہ صحافی بن گئے۔ آج ویسے تو میں پہلے بہت سارے صحافیوں کے بارے میں ویلاگ کر چکا ہوں، لیکن آج ایک ایسی غلاظت کے بارے میں کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو بہت بڑا پنہ خان سمجھتا ہے۔ اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس سے بھی لمبے ہاتھ کسی کے ہو سکتے ہیں، اور میں آج اس کو جس جگہ لے کے کھڑا کروں گا وہ آپ لوگوں کے لیے ضرور شاکنگ ہوگا۔ کہتے ہیں نا سانپ کا بچہ سپولیا، تو غدار کی اولاد غداری ہوگا۔ وارث میر، حامد میر کا باپ، غدار، اس زمانے میں بھی پاکستان کے خلاف بھونکنا، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا وہ حامد میر کا باپ کرتا تھا۔ اور آج حامد میر، اس وقت اگر اس کا منہ کچل دیا جاتا وارث میر کا، تو آج حامد میر جیسی گند ہمارے ملک میں نہیں ہوتی۔ کل میں اس کا دیکھ رہا تھا کہ وہ میڈیا ٹاک کر رہا تھا اور گھر میں گھس کے بھارتی اس کے اوپر بات کر رہا تھا، جو ان کا سوچ ہے کہ جی وہ گھر میں گھس کے ماریں گے۔ وہ حامد میر کل افواج پاکستان کو، جنرلوں کو کہہ رہا تھا کہ تم اتنے بہادر ہو، تم اتنے یہ ہو، تمہارے ٹینکوں میں زنگ لگا ہوا ہے، تمہاری توپ کی گولے سوکھے ہوئے ہیں، تمہاری بندوق کی گولیاں ٹھنڈی ہیں، ہم تم کو گھر میں گھس کے ماریں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں میر صاحب کی اولاد ہوں، جس میں سے ہم میں سے کوئی بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ جھولے سے اٹھایا گیا ہے، کسی مسجد کی سیڑھی سے اٹھایا گیا ہے، کسی مندر کی سیڑھی سے اٹھایا گیا ہے، تھانے کے پیچھے جو کچرا کنڈی ہوتی ہے اس میں سے اٹھایا گیا ہے، نام لگ گیا میر تو یہ بن گیا حامد میر۔ کیا محب وطن اس طرح کی بات کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے صحافیوں کو گھر میں گھس کے مارتے ہو، ہم تمہیں تمہارے گھر میں گھس کے ماریں گے۔ جس صحافی کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک نیولا ساتھ ہی کھڑا تھا، تور، پتہ نہیں کدھر سے آیا سور، لیکن اس کو جب اسپتال میں دیکھا تو اس کی کونیوں میں سے پٹی بندی تھی، لیکن کل جو اس کی ویڈیو آئی ہے وہ پورے ہاتھ میں یہاں وہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ میں پٹی بندی، ہاتھ یوں ٹیڑھا جیسے لاری اڈے کے اوپر کوئی بھیک مانگ رہا ہو۔ ہوتے نا یہ بھکاری جو پورے جسم پہ پٹیاں باندھ کے ہاتھ پیر ٹیڑھے کر کے نکل جاتے ہیں کہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ اس کو صحافی بنایا اور اس کو صحافی مانتا کون ہے؟ تور کو اس کے لیے کھڑا ہوا۔ ساتھ میں ایک سچوندر بھی کھڑی تھی جو سر پہ حجاب باندھ کے، آسما شیرازی، سر پہ حجاب باندھ کے وہ سمجھتی ہے کہ سب کچھ چھپ گیا۔ حرام کے پیسوں سے عمرہ کرنے والی، حرام کے پیسوں سے حج کرنے والی، حرام کے پیسوں سے جائیداد بنانے والی، حرام کے پیسوں سے دنیا گھومنے والی، کل حامد میر کے ساتھ کھڑی بھی حکومت پاکستان، خاص طور پہ افواج پاکستان کے خلاف بکواس کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی کتاب کھولوں۔ میں جب 90s میں جب آسما شیرازی کے گھر گیا تھا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ لڑکی بڑی ہو کے، کیونکہ اس کے گھر میں بڑے کپس پڑے ہوئے تھے، سیڑھیوں پہ چڑھنے کی جگہ نہیں تھی، بیڈ روم میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کہ بڑے کپس اور شیلڈ اور سرٹیفکیٹ پڑے تھے۔ میں نے کہا بڑی ہو کے وہ اچھا کام کرے گی۔ اس سے مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ بڑے ہو کے اتنا بھونکے گی۔ کہیں نہ کہیں نطفہ جو ہوتا ہے نا وہ امپیکٹ کرتا ہے۔ 98 میں مجھے کسی نے کہا میرے ہوٹل کی لابی میں کہ یہ حامد میر جو ہے اکثر آف دی ٹریک ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہیں نہ کہیں نقطے میں گند ہے، غلاظت ہے، ڈی این اے میں فرق ہے کہیں نہ کہیں۔ اب پرابلم کیا ہے؟ لوگ، کل میں سوشل میڈیا پہ بیٹھا بات کر رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ کیوں چھوڑا ہوا اس کو، فوج کچھ کیوں نہیں کرتی؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور اسلام کے قانون کے مطابق جانوروں کو مارنا منع ہے، اور اس میں کتوں کو مارنا بالکل منع ہے۔ آپ سندھ کا حال دیکھ لیجئے کہ پارلیمنٹ کے اندر کتے ہو چاہے پارلیمنٹ کے باہر سندھ کی سڑکوں پہ کتے ہو، کوئی نہیں مارتا ان کو۔
وہ انسان کو مار رہا ہے، انسان مر رہا ہے، کتے نہیں مر رہے. ایک وقت آئے گا جب پاپولیشن جو ہوگی ایون ہو جائے گی، کتوں کی پاپولیشن اور انسانوں کی پاپولیشن ایک ہو جائے گی. تو اس لیے حامد میر بچا ہوا ابھی تک کہ کتوں کو مارنا منع ہے. بہرحال حادثے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. انڈیا میں جا کے اس نے پاکستان کے خلاف بھونکا، وہاں سے اس نے بال ٹھاکرے سے ملا، پاکستان کے خلاف کیونکہ بھونکا تو وہاں پہ اس کو ایوارڈ ملا. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے ساتھ کھڑے ہو کے بھونکا اور اس کو ایوارڈ ملا. میں کچھ تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم دوسروں کے گھروں کی عورتوں کی بات کرتے ہو. جیسے کل تم نے کہا کہ میں بتاؤں گا کون سے جنرل کی بیوی نے کس جنرل کو گولی ماری اور کیوں ماری. تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، کبھی تم نے اپنے گھر میں جھانکا ہے؟ کبھی سوچا ہے تم نے کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا لوگوں کو تم نے بتایا کہ خبریں لینے کے لیے، بریکنگ نیوز لینے کے لیے تم رات کو کس افسر کو اپنے گھر بلاتے تھے اور سامان لینے کے بہانے چلے جاتے تھے اور صبح سورج کی روشنی سے پہلے گھر آ جاتے تھے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کو؟ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا، اس کا سر بھی جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی جھکی ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک عزت دار چیز ہوتی ہے. نہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو، نہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو، عائشہ کے بارے میں. جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ تم غدار کی اولاد ہو، کل تمہاری اولاد کو بھی کہیں گے کہ یہ غدار ابن غدار کی اولاد ہے. کل تمہارے پوتا پوتی اگر ہوئے، نواسا نواسی اگر ہوئے، ان کو لوگ کہیں گے کہ ان کا دادا، ان کا نانا غدار تھا، ان کا پرنانا پر دادا غدار تھا، یہ نسلی غدار کی اولاد ہے، ان کا منہ کچل دو. اس سے پہلے کہ ملک کے لیے ناسور بنے. تم سمجھتے ہو کہ ملک کے خلاف بھونکنے سے، ملک کے خلاف بولنے سے تمہارا دنیا میں نام ہوگا؟ ایسا نہیں، بالکل نام نہیں. تم پہلے بھی کتے تھے، آج بھی کتے ہو اور کل بھی کتے رہو گے. فرق ہے، ایک انسان کے گھر میں سے سڑک پہ سے کتا بھونکتا ہے تو اندر نسلی کتا اپنے مالک کی حفاظت کے لیے بھونکتا ہے. تم سڑک کے آوارہ کتے ہو، سڑک چھاپ کتے، جس کا کوئی ڈی این اے نہیں ہے، جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، وہ والے کتے ہو. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ وارن کیا ہے کہ میرے بڑھاپے پہ میری جسامت پہ مت جانا. ہڈیاں میرے کمزور ہوں لیکن اندر سے حوصلہ بڑا مضبوط ہے. اگر تم میرے ملک کی فوج کے خلاف بولو گے، میں تمہاری نسلوں کے خلاف بولوں گا. تمہاری جس نسلوں سے تم آئے اوپر سے لے کے نیچے تک، ایک جگہ جا کے چیپٹر کلوز ہو جائے گا نا. اس کے بعد کون کسی کو کیا پتا کہ تم کہاں سے آؤ. ہمارے شجرہ نسب میں تو دادا، پردادا، اکڑ دادا، بکڑ دادا، سکڑ دادا، سب کا شجرہ ہوتا ہے نا، فیملی ٹری جسے کہتے ہیں. تمہارا تو وہ بھی نہیں ہے. کون سے مندر سے، کون سی سیڑھی سے، کون سے کوٹے سے، کون سے بلبل ہزار داستان کی کوٹے سے. واچ اٹ، یہ میرے ملک کی فوج ہے. ہمارے بچوں کو رات کو سکون کی نیند آئے، وہ محفوظ رہے، یہ اپنی راتوں کی نیند اجاڑ دیتے ہیں. ہمارے بچے یتیم نہ ہو، یہ اپنے بچے یتیم کر دیتے ہیں. ہماری عورتوں کی عزت محفوظ رہے، ہماری بیویوں کی عزت محفوظ رہے، یہ اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیتے ہیں. ان کے خلاف بھونکو گے تو قوم کا بچہ بچہ تمہارے گھر کی عورتوں کی تمہاری عزتیں تار تار کر دے گی. مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ کھل کے نہیں بولنا، لیکن میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. جائیداد دولت سے مجھے عشق نہیں ہے، بیوی بچے سب اپنے اپنی جگہ پر، تو I have nothing to lose. But my country is my asset. میرا فخر میرا ملک ہے، میری عزت میرا ملک ہے. میں کون ہوں؟ میں ایک پاکستانی ہوں، میں بے وطن پاکستانی. تم کون ہو یہ تم کو خود کو بھی نہیں پتا، اس لیے تمہارے سے پوچھنا بیکار ہے. ہاں، میں یہ اب افواج پاکستان سے ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مرے میں وہ کیا مارنا، تو آپ اپنی فکر نہیں کریں، لیکن اس قوم کی عزت کا ضرور خیال کریں، کیونکہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ ان ناسوروں کو منہ کچلیں. زہریلے لوگ ہیں. اسی لیے آج کا میں نے موضوع رکھا ہے سانپ کا بچہ سپولیا. وارث میر کا بیٹا حامد میر ایک سانپ کی اولاد سپولیا.
اگر آپ نے قانون کے تحت یا عدلیہ نے قانون کے تحت ان کو نہیں پکڑا، ان کو نہیں رگڑا، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ قوم ان کو ننگا کر کے بگا بگا کے مارے گی۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، آپ روک نہیں سکیں گے، نہ عدلیہ روک سکے گی اور نہ آپ روک سکیں گے۔ میں پہلے کافی عرصے سے لکھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں، میں نہیں چاہتا، میں دعا بھی نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ انصاف سڑکوں پہ ہو۔ سڑکوں پہ انصاف ہوگا تو خونی انصاف ہوگا، اور جس ملک میں خونی انقلاب آنا شروع ہو جائے، خونی انصاف سڑکوں پہ ہونا شروع ہو جائے، وہ ملک 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میرے بچے جو مجھے دیکھتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، مجھے پڑھتے ہیں، میں ان کے لیے سوچتا ہوں۔ میرے پاس کیا ہے، آج ہوں کل نہیں ہوں، لیکن جو نسل ہے جس نے اس ملک کو لے کے چلنا ہے، ان کو ڈیمورلائز مت کریں۔ لیٹ them live proudly۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سر اور کاندھے اونچے رکھو، وہ سر اور کاندھے ان جیسے لوگوں کی وجہ سے جھکتے ہیں۔ آپ لوگ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جھکاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ لوگ بدک جائیں، لوگ بھڑک جائیں، آپ اپنا قانون کا راستہ اپنائیں۔ دوسری بات، میں اپنی عوام سے بات کہوں، صحافی کے قلم سے ہر نکلا ہوا لفظ سونے کا ہوتا ہے، اور دلال کے منہ سے نکلی ہوئی بات وہ دلالی کے حرام کے پیسے ہوتے ہیں۔ یہ صحافی نہیں ہے، یہ مجرے کے اوپر، کوٹھے کے اوپر نال اٹھانے والے لوگ ہیں۔ جو پیسے پھینکتے ہیں طوائف کے رقص پہ، تو جو لوگ پیسے اٹھاتے ہیں وہ اسی تبنچی سارنگی نواز طوائف کے بھائی بھتیجے ہوتے ہیں۔ جو پیسہ اٹھاتے ہیں اس کو نال کہتے ہیں۔ بند کمرے، دوسرے کمرے میں جا کے یہ اپنا حصہ بٹوارا کرتے ہیں۔ یہ وہ کنجر ہیں، یہ تور مطیع اللہ جان، ابصار عالم، جس کی کل مثال دے رہا تھا، یہ سارے کے سارے ایک ہی کنبا، ایک ہی قماش، بد قماش لوگ ہیں۔ یہ سب کسی نہ کسی کوٹھے سے تعلق رکھتے ہیں، بلبل ہزار داستان اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ تو ان کو صحافی مت کہ یہ صحافی نہیں ہے۔ صحافی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی بیٹھے اور وہ پہلا سوال کرے تو سوال جس سے کیا جا رہا ہے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں کہ یہ ہے صحافی، کیونکہ اس کا با کردار ہونا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ اس کی تحریر لکھی ہوتی ہے، سامنے والا پڑھ سکتا ہے کہ اس شخص کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اس شخص کے سامنے بکواس نہیں کی جا سکتی، یہ میرے پیٹ میں اترا ہوا انسان ہے، اس کو صحافی کہتے ہیں۔ یہ تور شور، یہ پور نور، یہ اجنبی، یہ جو آ گئی ہے ایک اور ڈکوسلا، یہ صحافی ہیں۔ ان کو صحافت کہتے ہیں۔ اس کو یلو جرنلزم ہے، زرد صحافت، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اور زرد صحافت، یلو جرنلزم کرنے والے اور ان جیسے ٹچک کتے کی موت ہی مارے جاتے ہیں، عزت کی موت تو کوئی بھی نہیں مرتا ان میں سے۔ کوئی نہ کوئی دلہ، کوئی نہ کوئی کنجر، کوئی نہ کوئی ایسا شخص ان کو مار دیتا ہے رات کے اندھیرے میں، کسی کوٹے پہ، کسی محفل میں۔ تو ان کو صحافی کہہ کے صحافت کو گندا مت کیجیے۔ یہ صحافی نہیں ہے، یہ صحافت کے نام پر دبا ہے۔ یہ سب پیٹی بند مکرو لوگ ہیں۔ کوئی پھل کچا توڑ لیا جاتا ہے نا درخت سے، اس کو پھر ہائیبریڈ کی گرمی دے کے، کاربائڈ کی، اس کو پکایا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، کچے توڑے گئے، حرام کے کچے توڑے گئے، ان کو پھر مختلف جگہوں کی گرمی دی گئی اور یہ پک کے تیار ہو گئے۔ نہ یہ ہم تو کھا نہیں سکتے، ہمارے لیے تو مکروہ ہی حرام ہے، تو جو کھا رہے ہیں وہ بکتا رہے ہیں۔ لندن میں بیٹھ کے ایک شخص ان کی ڈوریاں ہلاتا ہے اور یہ کٹ پتلی کی طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پھر اپنے افواج پاکستان سے کہوں گا کہ اپنا نہیں تو قوم کا وقار کو مجروح ہونے سے بچائیں۔ کل انارکی پھیل گئی، بے چینی ہو گئی، you won't be able to stop it
and that's what scares me. آپ لوگوں کے لیے اتنا آج کا میرا کہہ دینا کافی ہے، لیکن میں عاصمت شرازی کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. عاصمت شرازی، میں بہت کچھ جانتا ہوں تمہارے بارے میں، تو مجھے ایک دفعہ کہو کہ میں کھل کے میدان میں آؤں، تمہارا پیر کی نوک سے لے کے سر کے بالوں تک میں کھل کے آ جاؤں گا. میں نہیں چاہتا ہوں کسی عورت کی تذلیل کروں. واچ اٹ. اپنا قبلہ درست کر لو، اور اگر میں بول گیا روک تو نہیں سکتے مجھے تم لوگ. اور جب میں بولوں گا تو میں اسکرپٹڈ نہیں بولتا، لکھ کے نہیں پڑھتا، سامنے دیکھ کے نہیں پڑھتا کہ کیا ہے. میں بولوں گا وہ جو تمہارے کو چھننی کر دے گا. اگر غیرت مند ہوئی تو خودکشی کر لو گی تم. اس ملک کے خلاف اگر تم بولی، یہ کتے بھونک رہے ہیں، ان کو ننگا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں. ایک عورت ذات کو میں اس لیے خوش نہیں کہہ رہا کہ یہ میری ماں ہے، یہ وطن، یہ میری زمین. اور ایک ماں کے لیے میں اس کی بیٹی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. اگلی دفعہ اگر تمہارے کسی ٹاک شو میں، کسی بھی ٹاک شو میں یا کسی میڈیا ٹاک میں تم نے افواج پاکستان اور ملک کے خلاف کوئی بات کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم عورت ذات ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا. میرے بچوں، غصہ اچھی چیز ہے، مگر غصے کو اپنی کمزوری مت بنانا، اپنی طاقت بنانا. میں تم سے یہ نہیں کہتا غصہ نہیں، غصہ کرو. یہ تمہارا حق ہے کہ تمہاری ماں کے بارے میں بات ہو رہی، تمہارے ملک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اپنا تن من دھن سب لگا کے تمہاری راتوں کی پرسکون نیند بناتے ہیں، تم کو سوانح خواب دکھاتے ہیں، اور خود سرحدوں پہ اپنی جانیں لٹا دیتے ہیں. تو اگر تم غصہ کرتے ہو، یہ تمہارا حق ہے اور لازم ہے کہ تم غصہ کرو، لیکن غصے کو اپنی طاقت بنانا، کمزوری مت بنانا. اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیں. میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت سارا دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.